Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو جس صوفی بزرگ کی ذات پر مشتمل ہے وہ ہیں حضرت سید محمد اسماعیل شاہ المعروف کرما والے نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، حضرت سید محمد اسماعیل اتباع شریعت میں یگانہ تھے۔ آپ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کے تربیت یافتوں میں سے تھے۔ آپ کامل درویش اور بے نظیر عارف تھے۔ آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی خود اتباع پر گامزن ہو کر دوسروں کو اتباع سنت کا درس دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید سکندر علی شاہ المعروف سید سید علی شاہ ہے، جو بڑے متقی، علم دوست اور سخی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 42ویں واسطوں سے جناب مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 1315 ہجری مقام کرمو والا ضلع فیروز پور انڈیا میں ہوئی۔ آپ مادر ذات ولی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسب نسب پر فخر کرنا شریعت مطہرہ میں ناروا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے حسب نسب پر فخر نہ کیا کہ راہ طریقت میں فخر مباحات کی گنجائش نہیں، بلکہ اس منزل تو صرف گرمی عشق ہی سب کچھ ہے۔ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے اور داغ یتیمی نصیب ہوا، مگر طبیعت میں ابتدا ہی سے مصائب و آلام برداشت کرنے کی ہمت قدرت نے رکھ دی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول سلطان خان والا میں حاصل کی۔ چند دینی کتب میاں رحمت علی جویا راجپوت سکنہ کرمو والا شریف سے پڑھی۔ پھر آپ جلال پور شریف چلے گئے اور وہاں پیر سید فضل شاہ صاحب کے ہم سبق رہے۔ پیر سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ آپ شاہ صاحب پر بہت مہربان تھے اور آپ کی ذہانت خداداد کے معترف تھے۔ جب کبھی مولوی عبد الرحیم صاحب ساکن کڑی رخصت پر جاتے تو پیر سید حیدر شاہ صاحب انہیں شاہ صاحب اور سید فضل شاہ صاحب کو درس دیتے۔ یہ وہ شرف تھا جس کا ذکر پیر سید فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فخر کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور یہ فخر بھی بے جا نہیں تھا۔ آپ کی عمر مبارک 24-25 سال کی تھی کہ آپ نے دہلی اور سہارنپور کے دینی مدارس میں باقاعدہ داخلہ لے کر نہایت تندی سے قلیل مدت میں علوم دینیہ کے علاوہ معقول اور منقول میں کمال دسترس حاصل کر لی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے اساتذہ کے اصرار پر تقریر کی۔ معلوم نہ ہو سکا کہ خلق خدا کہاں سے آ گئی۔ ایک ہجوم تھا اور تقریر کی تاثیر سے سامعین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سہارنپور میں ایک آریہ سماج پنڈت تھا جو اسلام پر اعتراض کیا کرتا تھا۔ طلبہ سے اعتراض کا جواب نہ بن آتا، اس لیے طلبہ ادھر کا رخ نہ کرتے۔ ایک دن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمدن اس کی دکان کے سامنے سے گزرے تو آریہ سماجی عالم نے کہا کہ کیا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سوال کا مادہ بتاؤ اور مادہ کی قدامت ثابت کرو۔ آریہ سماجی بوکھلا گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور اس کے بعد اس نے طالب علموں پر سوال کرنے چھوڑ دیے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ کی علمی قابلیت کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ سہارنپور میں ایک سیاہ پوش بزرگ تھے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت بھی عزت کرتے تھے، حالانکہ قبلہ سرکار کرما والا ابھی تک ظاہری طور پر صاحب نسبت نہ ہوئے تھے۔ آپ جب کبھی ان بزرگوں کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بزرگ حاضرین مجلس سے فرماتے کہ اب آپ سب لوگ چلے جائیں کہ میرے بھائی آ گئے، اور آپ سے علیحدگی میں گفتگو فرماتے۔ جب آپ علوم ظاہری میں کمال حاصل کر چکے تو آپ میاں رحمت علی صاحب کی میت میں فیروز پور کے ایک مشہور
بزرگ مولانا شرف الدین صاحب چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بیعت فرمائی۔ یہ مولانا خواجہ اللہ بخش تونسوی سے بیعت تھے۔ اس بیعت کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ مولانا شرف الدین صاحب کا وصال ہو گیا۔ آپ کو اس مفارقت کا سخت صدمہ ہوا۔ اتفاق سے آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگے شاہ جی آپ کا حصہ شرق پور شریف میں ہے۔ اس طرح خواجہ مظفر علی خان صاحب خلیفہ مجاز سائیں توکل شاہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ شرق پوری کی خدمت میں جائیں، آپ کا حصہ وہاں ہے۔ چنانچہ ایک مجذوب اور سالک کی رہنمائی پر آپ نے شرق پور شریف کا سفر اختیار کیا اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا سے فیض یاب ہوئے۔ اعلیٰ حضرت میاں صاحب آپ پر اس قدر مہربان تھے کہ آپ کی نظر واپس نہ کرتے، حالانکہ کسی سے نظر وغیرہ قبول نہ کرتے تھے، اور آپ کو ہمارے شاہ صاحب کہہ کر فرماتے اور کرما والا کی بجائے کرما والے شاہ صاحب کہتے، کیونکہ آپ کی پیشانی مبارک پر نور ولایت نمایاں تھا۔ لہذا خداوند قدوس نے جب آپ پر اپنا خاص کرم کیا تو آپ صاحب کرم ہو گئے۔ ناظرین اکرام، آپ کا سلسلہ طریقت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت سید محمد اسماعیل کرما والے، حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید صادق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید امام علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد ذکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت میاں صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ نے خاصی ریاضت اور عبادت کی، بلکہ ہمتاً یاد الہی میں مصروف رہتے۔ ایک دفعہ آپ پر کچھ عرصہ کے لیے سکر کسی کیفیت ہوگی، لیکن میاں صاحب کی نظر عنایت سے آپ حالت صحب میں آ یاد الہی میں مگر رہنے کی وجہ سے آپ کام کاج کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ لہذا ایک دفعہ آپ کے بڑے بھائی سید نور محمد شاہ نے آپ کو سختی سے گھر کے کاروبار کی طرف راغب کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا بھائی جان دنیا کے کام آپ جانیں اور سنبھالیں، مجھے کوئی سروکار نہیں، خداوند کریم میرا کارساز ہے، میری قسمت کا لکھا مجھے مل ہی جائے گا۔ جب سلوک کی منازل طے کر چکے تو اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری نے انہیں خرقہ خلافت سے نوازا اور روحانی دولت اور نور معرفت سے مالا مال کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ بہت بڑے طبیب بھی تھے۔ جب کوئی مریض آتا تو دیکھ کر ہی فرما دیتے کہ اس کو فلاں مرض ہے۔ آپ پوری تشخیص فرماتے۔ آپ نے باقاعدہ طب کا علم پڑھ کر سند حاصل کی تھی، جو مل جاتا اس پر گزارا کرتے، کیونکہ آپ بہت ہی متوکل تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خداوند قدوس پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد الہی ہے کہ متوکل کا رزق میرے ذمہ ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے متوکل کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ آپ نے اس ارشاد ربانی پر کما حقہ عمل کیا۔ ناظرین، آپ اپنے آبائی گاؤں کرمو والا شریف سے سن 1946 تک تشریف فرما رہے۔ آپ نے جامع مسجد کی توسیع فرمائی۔ اس مسجد میں ایک نیم کا درخت کافی پھیلاؤ میں تھا۔ گرمیوں میں جمعۃ المبارک کی نماز اسی درخت کے نیچے ادا ہوتی تھی۔ درویش اور زائرین اس کے نیچے آرام کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت آپ براستہ گنڈا سنگھ والا قصور تشریف لائے، پھر پاک پٹن میں 1.25 سال قیام پذیر رہے، پھر آپ پکا چک ان کے 56L2 سری رام نگر تشریف لائے۔ آپ کے مرشد پاک کا حکم تھا کہ جہاں بھی آپ اقامت پذیر ہوں جمعہ کا خطبہ آپ خود دیا کریں۔ اس حکم پر آپ سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ یہ پکا چک سر گنگا رام نے عباد کیا تھا اور اسی کے نام پر رام نگر مشہور تھا۔ گنگا رام ہسپتال لاہور میں اسی کی یادگار ہے۔ سر گنگا رام نے بے انتہا کوشش کی کہ اس جگہ ریلوے اسٹیشن قائم ہو جائے۔ ریلوے لائن اور پختہ سڑک لاہور اکاڑا پر یہ چک واقع ہے، مگر وہ ناکام رہا۔ پکا چک 56L2 میں باثر مرزئی مقیم تھے۔ انہوں نے ایک باثر ذمہ دار کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ فائنینشیل کمشنر جناب اختر حسین صاحب نے مرزئیوں کے دباؤ کی وجہ سے آپ کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی، جو فضل الہی صاحب پراچا وزیر مال نے بحال کی۔ بلاخر مخالفین کا زور ٹوٹ گیا اور آپ کے حسن اخلاق نے تمام دوست دشمن
کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اب پکا چک کے بجائے اس چک کا نام حضرت کرما والا رکھا گیا۔ آپ کا خلق عظیم دیکھ کر ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر آپ کا اس میں گرامی تھا۔ آپ پیکر صبر و رضا اور بہت ہی متوکل و فیاض تھے۔ اب آپ نے کوشش شروع کی کہ اس جگہ ریلوے اسٹیشن بن جائے تاکہ ہر آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی سے آ جا سکے۔ پھر مرزائیوں نے مخالفت شروع کر دی۔ آخر حکومت پاکستان نے اس جگہ اسٹیشن حضرت کرما والا کے نام سے منظوری دے دی، جو بن گیا۔ مخالفین سخت نادم ہوئے۔ مخالفوں کو کیا علم تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ لوگ مخالفت کرتے رہے اور آپ ان سے اپنا اخلاق پیش کرتے رہے۔ آپ پیکر اخلاق تھے۔ مورخہ 4 دسمبر سن 1950 کو ریلوے اسٹیشن حضرت کرما والا منظور ہوا اور ڈاک خانہ ستمبر سن 1951 کو منظور ہو گیا۔ اب پکا چک حضرت کرما والا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آپ کے چشمہ فیض کرم سے طالبان حق اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے۔ اس جگہ چوری کرنے کا عام رواج بلکہ فخر سمجھا جاتا تھا۔ اب وہی چور اپنی عادتیں بد سے توبہ کر کے نمازی بن گئے اور آپ کی بدولت اس علاقے میں امن قائم ہو گیا۔ شمع رسالت کے پروانے آپ کے گرد جمع رہتے اور اس شمع نورانی سے اپنے دلوں کو منور کرتے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنی زندگی احیاء سنت نبوی کے لیے وقف کر چکے تھے۔ سفر و حضر میں فریضہ تبلیغ کی انجام دہی فرماتے، خلاف شرع امور کو قطعی طور پر ناپسند فرماتے اور معاشرے میں سرایت کردہ خرابیوں کو دور کرنے کی صحیح فرماتے۔ اگرچہ جلسے اور جلوس میں شامل نہ ہوتے مگر اپنے حلقے میں مصروف عمل رہتے، ہر آنے والے کو تبلیغ فرماتے۔ آپ دراصل روحانی طبیب تھے، جو بھی صدقے قلب سے حاضر خدمت ہوا اس کے جسم و دل اور روح کا آپ مکمل علاج کر دیتے اور اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیتے تھے اور اس شخص کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی تلقین فرماتے، صورت اور سیرت شرع محمدی کے مطابق بنانے کی تاکید فرماتے اور آپ ارشاد فرماتے کہ نماز ابتدائی قاعدہ ہے اور انتہائی مقام بھی نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے تو مسجد میں قیام فرماتے، مساجد کو حسین بنانے کی ہدایت فرماتے۔ اگر دنیا میں آپ کو کسی چیز سے محبت تھی تو وہ مساجد تھیں۔ آپ نے کئی پرانی مساجد کو آباد کیا اور بعض جگہ پر نئی تیار کروائیں۔ جب آپ شرق پر تشریف لے جاتے تو مسجد میں قصبہ کے باہر تشریف رکھتے۔ آپ نے حضرت کرما والا میں ایک وسیع و عریض جگہ جو کہ اب برلب سڑک ہے نماز کے لیے منتخب فرمائی اور اس جگہ کو مسجد کا درجہ دیا۔ جہاں بھی آپ قیام پذیر رہے لنگر کا انتظام باقاعدہ اور وسیع ہوتا تاکہ زائرین کو کھانا 2 وقت ملتا رہے۔ لنگر مٹی کے برتن میں 4 آدمی کا سالن ہوتا تاکہ امیر غریب مل بیٹھ کر کھانا کھائیں اور دلوں میں روحانیت کی محبت پیدا ہو، اور کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھایا جاتا اور لنگر یعنی کھانا بہت لذیذ ہوتا۔ آپ بلند اخلاق اور اخلاص کے مالک تھے، متوکل، فیاض، بردبار، حلیم الطبع، مستجاب الدعا اور فیاض تھے۔ آپ اپنے وقت میں بلند عالم دین، اعلیٰ طبیب، روحانیت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ خطیب، اعلیٰ مبلغ، اعلیٰ مفسر، شب بیدار، متوکل، متبع شریعت، سام الدہر، مجسمہ خشیت الہی، عاشق رسول تھے۔ آپ کا محبوب وظیفہ یہ درود تھا: وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کی چند کرامات یا روحانی تصرفات کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص کا واقعہ۔ آپ کی طبیعت میں بہت بے نیازی تھی، دنیا کے کاموں میں آپ بالکل بے نیاز تھے۔ آپ موضع کرموں والا ضلع فیروز پور میں اقامت پذیر تھے۔ ریلوے اسٹیشن فیروز شاہ سے جانب شمال 4 میل کا سفر ریتلا تھا۔ گرمیوں میں سخت تکلیف ہوتی کیونکہ راستہ پیدل چلنے کا تھا۔ ایک دفعہ مہاراجہ فرید کوٹ کی والدہ نے درخواست کی کہ اگر آپ ایک دفعہ فرید کوٹ تشریف لاویں تو موضع کرموں والا سے فرید کوٹ تک براستہ ریلوے اسٹیشن فیروز شاہ پختہ سڑک تعمیر کروا دی جائے گی، مگر آپ نے اس درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ مہاراجہ فرید کوٹ کی والدہ آشوب چشم میں مبتلا تھی، علاج کروایا مگر شفا نہ ہوئی۔ آپ کی نظر کرم سے وہ صحت یاب ہو گئے۔
محترم ناظرین، آپ کی دعا سے فرزند عطا ہوا۔ صوفی محمد اسحاق سکنہ قبولہ شریف بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صاحب کی دعا کی برکت سے رب العزت نے مجھے فرزند عطا کیا تو ہمارے علاقہ میں قبلہ حضرت صاحب کا عام چرچا ہو گیا۔ میرے چچا مولا بخش نے کہا کہ میں بھی حضرت صاحب کا مرید ہونا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ میں اسے ساتھ لے کر حاضر خدمت ہوا تو مدعا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے ہی مرید ہے، بار بار مرید نہیں ہوا کرتے۔ مگر میرے چچا نے اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا بیلیا جا اپنی ماں کو پوچھ، تو مرید ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت نے فرمایا دوست جاؤ اور اپنی ماں سے پوچھو، تو مرید ہو چکا ہے۔ مگر وہ مصر رہا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سارا راستہ جھگڑتا رہا کہ مجھے مرید نہیں کرایا۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے اپنی والدہ سے ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے والد نے تمہیں بچپن میں اپنے پیر و مرشد حضرت کرما والے کا مرید کرایا تھا۔ چنانچہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ حکیم شیر محمد صاحب از اعظم چھیمبا بہاول نگر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سن 1930 میں کامل طب و جراحت کا 4 سالہ کورس پاس کیا اور میری تعیناتی منچنا آباد کے سرکاری یونانی دواخانہ میں ہو گئی۔ ریاست بہاولپور میں رفاع عامہ کے لیے سرکاری یونانی دواخانے نواب صاحب بہاولپور کی طرف سے کھلے ہوئے تھے اور اس دواخانے میں ایک ملازم عبد الرحمان نامی تھا۔ وہ حضرت قبلہ کا مرید تھا۔ مجھے بھی قبلہ حضرت صاحب کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ میں اس وقت بہت ہی خوش پوش نوجوان تھا۔ میں اس وضع قطع میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے بعد از نماز عشاء مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، اپنے دست مبارک میرے سینہ اور قلب پر پھیرے۔ بس پھر کیا ہوا بیان سے باہر ہے۔ میں کئی دن تک عالم حیرت میں رہا، دنیا کی لذتوں سے دل برداشتہ ہو گیا اور جلدی جلدی قبلہ حضرت کی خدمت میں آنا شروع کر دیا۔ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہی اللہ اللہ اس کی حبیب کی محبت دل میں سما جاتی اور لذت آشنائی سے آگاہی ہو۔ ناظرین اکرام، آپ کا وصال 27 رمضان سن 1385 یعنی 20 جنوری سن 1966 روز جمعرات بوقت 3:45 پر کرما والا میں ہوا اور وہیں مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔